السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، ومن یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونہ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جہنم كلما خبت زدناهم سعيرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان بس اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ یقیناً اپنے بندوں سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جسے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے دے وہی ہدایت پا سکتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے سوا آپ کوئی مددگار نہ پائیں گے، اور قیامت کے دن ہم انہیں اوندھے منہ کے بل، اندھے، گونگے، بہرے بنا کر اٹھائیں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جب بھی جہنم کی آگ بجھنے لگے گی ہم اسے ان کے اوپر بھڑکا دیں گے۔ محترم سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی صورت سے آپ کے سامنے آیت نمبر 96، 97 اور 98، یہ دو 96، 97 یعنی 96 اور 97، 96، 97 یعنی 96 اور 97، یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، پہلی آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 96، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے آپ کی رہنمائی فرمائی کہ یہ جو مشرکین ہیں جو مختلف انداز میں آپ کی باتوں کو رد کر دیتے ہیں، چاہے آپ ان کے سامنے جس طرح سے بھی پیش کریں، کچھ نہ کچھ اعتراض، کچھ نہ کچھ عذر، کچھ نہ کچھ بہانہ اور کچھ نہ کچھ لاجک لگا کر کے آپ کی باتوں کو جو رد کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو آپ کہہ دیجئے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ یعنی آپ ان لوگوں کو یہ کہیے اپنے رسالت کے، اپنے نبوت کی سچائی اور حقانیت کی دلیل میں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو بھیجا ہے اور جس پیغام کو میں تم لوگوں کی طرف پہنچا رہا ہوں، یہ سچ ہے یا نہیں، اس کے اوپر ہمارا رب، اس کی گواہی کافی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی طرف جھوٹی بات منسوب کر کے تم لوگوں کی طرف بیان کروں تو میرا رب مجھ سے شدید انتقام لے گا۔ یاد رکھیے، یہ جو بات بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے نا، اور بہت سارے لوگ اسی کو حق اور دین سمجھ کر کے عمل کرنے لگتے ہیں، تو یہ جو بات بنا کر کے پیش کرنا ہے یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ابھی وہ شریعت نہیں ہے لیکن اس کو شریعت بنا دیا۔ وہ شریعت نہیں ہے، چاہے وہ عبادت کے معاملے میں ہو، چاہے وہ دنیاوی معاملے میں ہو، وہ چیز شریعت نہیں ہے، اور اس کو شریعت بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا یہ اتنا بدترین عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اور قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر بتلایا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جھوٹ بات لے کر کے آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن کریم سورۃ الحاقہ آیت نمبر 44، 45، 46، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا۔ ابھی دوسرے لوگ اگر وہ بات دین نہیں اور اس کو دین بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں، ان کا جرم کتنا بدترین ہے، ان کو کتنی بدترین سزا ملنے والی ہے، اس کے بارے میں ابھی سے سوچ لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ الحاقہ آیت نمبر 44، 45، 46، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے بارے میں، اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے بارے میں جھوٹی بات گھڑ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں تو ہم ان کو داہنے ہاتھ سے پکڑیں گے اور ان کے گردن کی رگ کو کاٹ دیں گے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ نبی کی بات ہو رہی ہے۔ نبی کے مقابلے میں دنیا کا کوئی بھی شخص کچھ حیثیت نہیں رکھتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مقام پر ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کا کوئی بھی شخص کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ اب نبی کے بارے میں جب یہ بات کہہ دیا گیا تو ادھر ادھر کے لوگ، چاہے وہ اپنے آپ کو عالم کہیں یا مفتی کہیں یا کچھ بھی کہیں،
یا سجادہ نشین کہیں یا اپنے آپ کو بڑا پیرانے پیر کہیں، اور وہ اگر اپنی طرف سے گھڑ کر کے اللہ کی بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرے کہ یہ اللہ کی بات ہے اور وہ اپنی بات ہو، تو سوچیے کہ اس کا انجام کتنا بھیانک ہوگا۔ اللہ نے اپنے نبی کو یہاں پر رہنمائی کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کلیئرلی، جو میں بات پیش کر رہا ہوں یہ اللہ کی بات ہے یا نہیں، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی بس کافی ہے، مجھے تم لوگوں سے سرٹیفکیٹ اور سند لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم لوگوں سے سرٹیفکیٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں، میرا اللہ میرے اوپر اس بات کی سچائی کی گواہی کے لیے کافی ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی تمام باتوں سے باخبر بھی ہے اور اپنے بندوں کو دیکھ بھی رہا ہے اللہ۔ ابھی ہمارے سامنے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے اور ہم کو وہ حدیث ہمارے دل کو نہیں لگتی ہے اور اس حدیث کو ہم ٹھکرا بھی دیتے ہیں، تو یہ مت سمجھے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اوپر سے، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ابھی ہمارے سامنے دین کی ایک بات پیش کی گئی اور ہم نے مختلف بہانے بازیوں سے اس بات کو رد کر دیا، تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اپنے نبی سے کہ کہیے کہ اللہ اپنے بندوں سے باخبر بھی ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ میں نے اللہ کے پیغام کو پورا پہنچایا یا نہیں پہنچایا، اللہ یہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے جو احکام نازل کیا ہے، نبی فرما رہے ہیں، اللہ نے جو احکام نازل فرمایا ہے میں اس پر پوری طرح سے عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، اللہ یہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اور میں جو باتیں اللہ کی تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اس کو تم اس کی مخالفت میں جو تم سر توڑ کوشش کر رہے ہو اور ہر بات کو رد کر دے رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک رب اپنے بندوں سے باخبر بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے گا وہی ہدایت پر آئے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کوئی یہ ہرگز نہ سمجھے کہ جب اللہ ہدایت دے گا تو ہدایت پر آ جائیں گے، یہ ہرگز نہ سمجھے۔ اگر کوئی آدمی اس کا یہ مطلب لیتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب اللہ جس کو اللہ ہدایت دے گا اسی کو ہدایت ملے گی، اس کا یہ مطلب ہرگز نہ سمجھے کہ جب اللہ ہدایت دے گا تب نیک کام کر لیں گے، جب اللہ ہدایت دے گا تو اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کر لیں گے۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت مانگنا ہے، ہدایت مانگتے رہنا ہے، ہدایت پر گامزن ہونے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے، یعنی جو گمراہی کا رستہ اختیار کر لے گا تو اللہ اس کو گمراہی کے رستے پر ڈھکیل دے گا، جاؤ۔ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے گا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے مقابلے میں اس کا کوئی مددگار آپ نہیں پائیں گے۔ اتنی بات ہو گئی نا، اب آگے سن لیجئے تب سمجھ میں آ جائے گا، اس کا معنی بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب اللہ ہدایت دے گا تب عمل کریں گے، نہیں۔ اللہ نے آگے فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کے طلبگار نہیں ہے یا جن کے سامنے حق بات پہنچتی ہے اس کو رد کر دیتے ہیں، یا وہ لوگ جو حق بات کو سننا ہی نہیں چاہتے ہیں، یا وہ لوگ جو حق کا مشاہدہ کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، یا وہ لوگ جو حق کے رستے پر چلنا ہی نہیں چاہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو ہم چہرے کے بل اٹھائیں گے، منہ کے بل۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، چہروں کے بل اندھا گونگا بہرا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ انسان کے جو اعمال ہے، جو انجام دیتا ہے انسان جو اعمال انجام دیتا ہے اور اس انجام کی جو جزا اور سزا ہے اس کے اندر سملریٹی پائی جاتی ہے، مماثلت پائی جاتی ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، ٹٹ فور ٹیٹ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ہے نا؟ یہ انسان کے اعمال کا جو بدلہ ہوتا ہے اس کے اندر سملریٹی ہوتی ہے، اور یہ سملریٹی قیامت کے دن حقیقت کا روپ دھار لے گی۔ کیسے؟ جن لوگوں نے اس دنیا میں ہدایت کے رستے کو چھوڑ کر گمراہی کے رستے پر چلنا اپنے آپ کو صحیح سمجھا ہوگا۔ ہدایت کا رستہ کدھر ہے؟ آپ دنیا کے کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیجئے، آپ دنیا کے کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیجئے، ہمارا چھوڑ دیجئے، دنیا کے کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیجئے، کہے گا ہدایت کا رستہ اللہ کے کلام میں ہے۔ کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ ہدایت کا رستہ نبی کی تعلیم میں ہے۔
کوئی بھی کسی شخصیت کا کسی فرقے کا نام نہیں لے گا کہ یہ ہمارا فرقہ ہے یہ ہدایت والا ہے، وہ ہمارا فرقہ ہے وہ ہدایت، کوئی نہیں بولے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی مسلمان سے پوچھئے، وہ کہے گا ہدایت کا رستہ اللہ کا کلام ہے، ہدایت کا رستہ نبی کی تعلیمات ہے۔ جو آدمی ہدایت کے رستے کو چھوڑ کر دوسرے رستے کو اختیار کرے گا، جو آدمی سیدھے اور سچے رستے کو چھوڑ کر الٹے رستے کو اختیار کرے گا، ابھی اس نے کیا کہا، کیا کیا اس نے؟ سیدھی راہ نہیں چلی، اور سیدھی راہ کون ہے؟ اللہ کے کلام کی راہ ہے، نبی کی تعلیمات کی راہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی راہ سیدھی نہیں ہے۔ جس نے سیدھی راہ کو چھوڑ کر کے الٹی راہ چلی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو ہم قیامت کے دن چہرے کے بل چلائیں گے۔ کیا مطلب؟ دنیا میں تو پیر سے چلتا تھا نا، دنیا میں کس چیز سے چلتا تھا؟ پیر سے چلتا تھا۔ قیامت کے دن وہ پیر سے نہیں چلے گا، کیونکہ اس نے الٹی راہ اختیار کی، اس لیے اس کو منہ سے چلنا پڑے گا، چونکہ اس نے الٹی راہ۔ دنیا میں تو سیدھا پیر سے چل رہا ہے آدمی، سیدھا پیر سے چل رہا ہے۔ اب سیدھا رستہ ہدایت کا رستہ ہے، ہدایت کے رستے کو چھوڑ کر دوسرے رستے پر چلا، تو اب اس کو پیر سے نہیں چلنا ہے بلکہ منہ سے چلنا ہے۔ اللہ نے کہا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، قیامت کے دن ان کو چہرے کے بل چلائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، صحیح البخاری کتاب الرقاق باب کیف الحشر حدیث نمبر 6523 نمبر کی یہ روایت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں تو ہم لوگ پیر سے چل رہے ہیں، قیامت کے دن یہ لوگ کیسے صرف چہرے سے چلیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں پیر سے چلانے پر قادر ہے، وہی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ایسے لوگوں کو چہرے کے بل چلائے گا، منہ کے بل آئیں گے۔ سامعین کرام، یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر جب غور کریں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے باوجود بہت سارے اندھے گونگے بہرے ہیں جن کے سامنے ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سامنے دکھ رہا ہے حق، لیکن لینے کی توفیق نہیں ہے، تو توفیق اللہ سے مانگیے، کیونکہ جب اللہ ہدایت دے گا تبھی ہدایت کے راستے پر آئیں گے، جب اللہ ہدایت دے گا تبھی ہدایت کے راستے پر آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان کو چہرے کے بل چلائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں سیدھا راستہ اختیار نہیں کیا، ان کو سیدھے راستے پر چلنا تھا، ہدایت کے راستے پر چلنا تھا، اس پر وہ نہیں چلے، اس لیے ان کو کس کے بل چلایا جائے گا؟ چہرے کے بل چلایا جائے گا۔ آگے فرمایا عمین، اندھا بنا کر کے اٹھایا جائے گا۔ کن کو اندھا بنا کر کے اٹھایا جائے گا؟ جنہوں نے دنیا میں حق بات کا مشاہدہ کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی ہوگی۔ اللہ نے پورا قرآن نازل کر دیا ہے، اس کو پڑھنے کے لیے ریڈی نہیں ہے، اس کو پڑھانے کے لیے ریڈی نہیں ہے، اس کو سنانے کے لیے ریڈی نہیں ہے کہ نہیں؟ ایسا دنیا میں نہ پڑھنے کے لیے ریڈی ہے، نہ پڑھانے کے لیے ریڈی ہے، نہ سنانے کے لیے ریڈی ہے۔ پورے کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانی موجود ہے، اس کو دیکھنے کے لیے گوارا نہیں کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ حق بات کو دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کریں گے، قیامت کے دن ان کو اندھا کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ آنکھ صرف لذتوں کو دیکھنے کے لیے اللہ نے نہیں بنایا ہے۔ اس آنکھ کو بنانے کا جو اصل اور مین مقصد ہے، اس آنکھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نشانیوں کا انسان مشاہدہ کرے، اور جو نہیں کرے گا اس کو اندھا بنا دیا جائے گا۔ عمین و بکمن و سما، گونگا بنا دیا جائے گا، گونگا بنا کر کے اٹھایا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو زبان ہے نا ہماری، یہ زبان اور اس کے اندر منہ کے اندر جو زبان ہے، یہ حق بات بولنے اور سچ بات بولنے کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ گفتگو کیجئے لوگوں کے ساتھ، نو پرابلم، لیکن حق بات بولنا ہے، سچ بات بولنا ہے۔ اور جن لوگوں نے سچ بات اور حق بات بولنے سے گریز کیا ہوگا، ان کو گونگا بنا دیا جائے گا۔ وَسُمَّا، اور بہرا، عمیوں و بکموں و سما، اور اس کو بہرا بنا دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو کان دیا گیا ہے، اس سے حق بات سننا ہے، اس پر غور کرنا ہے، اس کا مشاہدہ کرنا ہے، اور جو لوگ ایسا نہیں کریں گے ان کو بہرا بنا دیا جائے گا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد ان کو کہاں بھیجا جائے گا؟ جہنم میں، جو ان کا ٹھکانہ ہوگا، اور اس میں کنٹینیوٹی کے ساتھ یہ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ چہرے کے بل چل رہے اور عذاب پڑتا رہے گا، اندھے بنے ہوئے عذاب پڑتا رہے گا، گونگے بنے ہوئے عذاب پڑتا رہے گا، بہرے بنے ہوئے عذاب پڑتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بھی جہنم کی آگ ذرا ٹھنڈی پڑنے لگی اس کو ہم پھر سے بھڑکا دیں گے۔ یعنی کنٹینیو عذاب ہوتا رہے گا، عذاب میں کوئی کمی اور تخفیف نہیں ہوگی، اور ایک لمحے اور ایک لہجے کے لیے بھی عذاب کے اندر وقفہ نہیں دیا جائے گا، بریک نہیں دیا جائے گا، لگاتار عذاب ہوتے رہے گا۔
تو یہ سب باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی اور نصیحت کے لیے نازل فرمائی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا